بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 254 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 25 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا اب اسی چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جس میں نہ تو سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپیٹ سے بچا سکتا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، یعنی کہ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، اور اسی طرح اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں پچھلے سبق کے اندر، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، اور اسی طرح اس سے پہلے جو ہے وہ الم نہلک الاولین، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس لیے ذکر فرمائی ہیں کہ بطور ثبوت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ چیزیں اس طرح سے جو ذکر کی ہیں، ان میں قیامت کے قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا ثبوت اس سے ہوتا ہے۔ اور منکرین کا یہ کہنا کہ وہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ کیا ہم نے زمین کی یہ خدمت سپرد نہیں کی کہ وہ زندگی میں تمہیں اپنی پشت پر چلاتی ہے؟ احیاء و امواتا سے اسی کی طرف اشارہ ہے، اور جو ہے وہ موت کے بعد تمہیں اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ پھر ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بھی پیدا کیے تاکہ یہ ہلے جلے نہیں، اپنی جگہ پر ساکن رہے، تم اطمینان کے ساتھ اس کے اوپر چلتے پھرتے رہو۔ اور ہم نے تمہیں واسقیناکم ماء فراتا، تمہارے لیے جو ہے وہ بادلوں سے برستا ہوا اور چشموں سے جو ہے وہ رستا ہوا پانی جو ہے وہ نہیں بنایا، جس سے تم سیراب ہوتے ہو، جس سے تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوشگوار اور میٹھا پانی پلایا۔ ان سب نعمتوں کے باوجود اگر تم تکذیب کرتے رہے تو یاد رکھو وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب تمہیں صرف حسرت اور افسوس ہی ہوگا، اور کوئی چیز بھی تمہیں کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون جو ہے، اس میں مشرکین کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی جو کفار ہیں، جو منکرین ہیں، ان سے یہ خطاب ہوگا کہ ایسے صاحبان کی طرف چلو جو گرمی سے نہیں بچاتا۔ منکرین اور
جو مکذبین ہیں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان سے یہ کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ایسے جو ہے وہ صاحبان کی طرف چلو جو گرمی سے نہیں بچاتا، بڑے بڑے انگارے پھینکتا ہے، اور اس دن تمہیں کوئی معذرت بھی کام نہیں آئے گی اور کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ تو ویسے ہی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، جب قیامت کا دن ہوگا تو دوزخ کے عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا، ان کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو ابھی جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے کہ دوزخ سے پہلے ہی ایک دھواں جو ہے وہ نکلے گا، دیکھنے میں وہ سائے کی طرح لگے گا اور جو ہے وہ صاحبان کی طرح لگے گا۔ اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، دیکھنے میں تو سایہ ہوگا لیکن سائے کا کام نہیں کرے گا، جس طرح سایہ جو ہے وہ چھاؤں فراہم کرتا ہے ایسے وہ نہیں ہوگا، نہ اس میں جو ہے وہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ وہ گرمی سے بچائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کافر لوگ جب حساب کتاب سے فارغ ہوں گے تو اسی دھوئیں میں وہ رہیں گے، یعنی جس دھوئیں کی طرف یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہ کسی قسم کے جو ہے وہ نہ گرمی سے بچائے گا اور نہ ہی ٹھنڈک حاصل ہوگی، تو اس سے وہی دعا مراد ہے، یعنی جب کفار حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے تو ان کو اسی دھوئیں میں رہنا پڑے گا۔ جس طرح سے مومنین جو ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، تو اس طرح سے کفار جو ہے وہ اس دھوئیں میں ہوں گے۔ یہ دوزخ سے نکلنے والے دھوئیں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوزخ کے جو شرارے ہوں گے، جو انگارے ہوں گے، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، انہا ترمی بشرار کالقصر، جو جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں، اور جیسے جو ہے وہ کانہ جمالۃ صفر، زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے انگارے پھینکے گی۔ اور کچھ چھوٹے ہوں گے اور چھوٹے بھی ایسے ہوں گے جیسے جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، ایک تو بڑے بڑے جو ہے وہ مکانات کی جتنے ہوں گے اور کچھ چھوٹے ہوں گے جو کہ اونٹ کی جسامت جتنے ہوں گے۔ جب اس آگ کے انگارے اتنے بڑے ہوں گے تو آگ کتنی بڑی ہوگی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی خرابی کا دن ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کا ذکر کیا ہے اور صاحبان کا ذکر کیا، اس سے مراد وہ دھواں ہے جو جہنم سے نکلے گا، اور کفار جو ہیں وہ حساب و کتاب سے فراغت کے بعد وہ اسی دھوئیں میں رہیں گے، اور جہنم جو ہے وہ ان کے اوپر شعلے پھینکے گی اور بڑے بڑے انگارے پھینکے گی جن کی جسامت جو ہے وہ محلات جتنی ہوگی، مکانات جتنی ہوگی، اور کچھ چھوٹے ہوں گے جو اونٹ کی جسامت کے برابر ہوں گے۔ اب یہ جو صاحبان ہوگا، اس صاحبان میں نہ تو انہیں ٹھنڈک حاصل ہوگی اور نہ ہی گرمی سے بچاؤ کا کام دے گا، کیونکہ صاحبان جو ہوتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے انسان اس کے پناہ میں لیتا ہے، اس میں ٹھکانہ حاصل کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ جہنم کا جو صاحبان ہوگا، جو دھواں ہوگا جو جہنم کی طرف سے آئے گا، اس میں اس قسم کی خاصیت نہیں ہوگی، نہ ہی وہ جو ہے وہ گرمی سے بچائے گا ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی آگ کے شعلوں سے وہ جو ہے وہ ان کو بچائے گا، کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، گرمی سے بھی نہیں بچ پائیں گے اور نہ ہی سردی سے بچ پائیں گے، اور جہنم ان کی طرف شعلے پھینکے گی۔ انہی شعلوں کا اگلی آیات کے اندر، انہی انگاروں کا اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، مصدر کفتا بمعنی ضم ای ضامۃ، یہ اس کی سربی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کفتا کا مصدر ہے، یعنی کفاتن جو ہے یہ کفتا کا مصدر ہے جو کہ ضمہ کے معنی میں ہے، سمیٹنے کے معنی میں ہے، ای ضامۃ یعنی سمیٹنے والی، احیاء زندوں کو،
علی ظہریہا اپنے جو ہے وہ پیٹھ پر، وہ امواتن اور مردوں کو فی بطنہا اپنے پیٹ میں، وجعلنا فیہا رواسی شامخات جبالا مرتفعات اور ہم نے بنایا ان میں بلند و بالا پہاڑ بنا دیے، شامخات بلند و بالا، جبالا مرتفعات مصنف فرماتے ہیں شامخات کی تفسیر ذکر کر رہے ہیں کہ شامخات کہتے ہیں بلند و بالا پہاڑوں کو، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا اور ہم نے تمہیں جو ہے وہ میٹھا پانی پلایا، عذباً یہ فراتن کا معنی بیان کر دیا کہ اس سے میٹھا پانی مراد ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کی جو جھٹلانے والے ہیں۔ وَيُقَالُ لِلْمُكَذِّبِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مصنف فرماتے ہیں قیامت کے دن جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ من العذاب تکذبون، چلو اس عذاب کی طرف، ما کنتم بہ اس عذاب کی طرف، ہی ضمیر جو ہے یہ عذاب کی طرف لوٹ رہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب اور ایک سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہوں گی، ہوا دخان جہنم اذا ارتفع افترق 3 فرق لعظمته، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے الی ظل ذی 3 شعب فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مصنف اس کی تفسیر ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے، جب وہ بلند ہوگا افترق 3 فرق لعظمته تو وہ عظیم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ 3 شاخوں میں بٹ جائے گا، یا 3 شاخیں اس کی ہوں گی اس کی عظمت کی وجہ سے۔ لا ظلیل کنین نہ اس میں جو ہے وہ سایہ ہوگا، یعنی کہ یظلہم من حر ذالک الیوم جو ان کو جو ہے وہ ٹھنڈ فراہم کرے اس دن کی گرمی سے، سایہ فراہم کرے اس دن کی گرمی سے، اس میں ایسا کوئی ٹھنڈا سایہ نہیں ہوگا۔ ولا یغنی یرد عنہم شیئا من اللہب اور نہ ان کو آگ کے شعلوں سے ذرا بھی بچا سکے گا، من ناری لہب سے مراد آگ ہے، آگ کے شعلوں سے ذرا بھی بچا سکے گا۔ انہا ای النار ترمی بشرر ہوا ما تطایر منہا کالقصر، وہ جو آگ ہوگی وہ آگ کے انگارے برسائے گی، ترمی بشرر آگ کے انگارے برسائے گی، ہوا ما تطایر منہا یہ شرر کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ شرر اس چنگاری کو کہتے ہیں جو آگ سے اڑتی ہے، کالقصر من البناء فی عظمہ و ارتفاعہ محل کی ماند، کل قصری محل کی طرح، یعنی وہ انگارے عظیم ہونے میں اور بلند ہونے میں عمارت کی مانند ہوں گے، یعنی اتنے اونچے ہوں گے اور اتنے بڑے ہوں گے جیسے کہ محل ہوتا ہے اس کی طرح ہوں گے۔ کأنہ جمالۃ جمع جمالۃ جمع جمل وفی قراءۃ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ کالے کالے اونٹ ہیں۔ جمع جمالتن یہ جمالتن کی جو ہے وہ اگر اس کی قراتیں اس میں 2 ہیں، اصل میں جمالاتن بھی ہے اور جمالتن بھی ہے۔ اگر جمالات ہو تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ جمالتن کی جمع ہوگی، اور اگر یہ جو ہے وہ جمالتن ہو تو یہ جمل کی جمع ہوگی۔ تو دونوں قراتوں کی صورت میں مصنف اس کی یہ جمع جملن اور جمع جمالتن اس سے دونوں قراتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وفی قراءتن جمالتن یہ جمالتن ہے، اور ایک قرات کے اندر جمالتن بھی ہے، جمالتن کی بجائے جمالتن ہے، جیم کے کسرے کے ساتھ ہے۔ فی حیتھا و لونھا یعنی وہ کالے کالے اونٹ ہیں، گویا کہ
یعنی ان کی حیت میں اور رنگت میں ان کے ساتھ تشبیہ ہے. اونٹوں کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے ان کو وہ حیت میں اور رنگت میں تشبیہ دی ہے. وفی الحدیث شرار جہنم اسود کالقیر والعرب تسمی سود الابل صفرا لشوب سوادها بصفرة فقیل صفر فی الآیت بمعنى سود لما ذکر وقیل لا والشرر جمع شرارت والشرار جمع شرارت والقیر القار. آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث ذکر کی ہے کہ حدیث میں ہے کہ آگ کے شعلے تارکول کی طرح سیاہ ہوں گے. جہنم شرار جہنم اسود کالقیر تارکول کی طرح سیاہ ہوں گے. اور والعرب تسمی سود الابل تسمى سود الابل صفرا لشوب سوادها بصفرة. عرب لوگ جو ہیں وہ کالے اونٹ کو صفرن کہتے ہیں اس کی سیاہی میں زردی کے ملنے کی وجہ سے، یعنی اس کی سیاہی میں زردی ملی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو جو کالا اونٹ ہوتا ہے اس کو صفرن کہتے ہیں. فقیل صفر فی الآیات بمعنى سود لما ذکر. اور یہ کہا گیا ہے کہ آیت میں صفرن بمعنی سودن ہے، لما ذکر جیسا کہ جو ہے وہ مذکورہ قول ہے جو کہا گیا اس کے مطابق. وقیل لا والشرر وقیل لا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صفرن بمعنی سودن نہیں ہے. یہ جو صفرن ہے یہ سودن بمعنی سود کے سودن کے نہیں ہے. والشرر جمع شرارت والشرار جمع شرارت والقیر القار. آگے جو ہے وہ شرر ہے اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں. شررن اور شرارن یہ دو لفظ ہیں. شررن ہو تو اس صورت میں یہ شرارتن کی جمع ہے، اور والشرار جمع شرارہ جمع شرارتن، اور اگر شرار ہو تو یہ شرارتن کی جمع ہوگا. یعنی یہ جو ترمی بشرارن ہے اس کے اندر بھی دو طرح کے الفاظ ہیں. یہ شرارن ہو تو اس صورت میں یہ شرارتن کی جمع ہوگی، اور اگر شرار ہو تو اس صورت میں یہ شرارتن کی جمع ہوگی. والقیر القار، اور قیر کے معنی قار یعنی کہ تارکول کے معنی میں ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، کہ وہ جو ہے وہ شعلے جو ہوں گے وہ محل کی مانند ہوں گے اور گویا کہ وہ کالے کالے اونٹ ہیں. تو وہ تارکول کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تشبیہ دی ہے، جیسے جو ہے وہ حدیث میں ہے شرار جہنم اسود کالقیر، ایسے ہوں گے جہنم کے شعلے جیسے کہ جو ہے وہ تارکول سیاہ تارکول ہوتا ہے اس کی طرح. تو یہ قیر کے معنی قار کے ہیں. یہ مصنف فرماتے ہیں کہ قیر بمعنی قار کے ہے، یعنی کہ تارکول کے معنی میں ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.